خلیل الرحمان صاحب آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ان جناب کو جب بھی اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ان کے ایک تو شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، ان کا آپ چہرہ ملاحظہ کیا کریں، اور دوسرا یہ کہ جب ان کی باری آتی ہے تو جو فضائل مولا کائنات کے دیگر علماء بیان کرتے ہیں یہ ہر ایک کے اوپر حاشیہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث کو کسی نے بھی درست قرار نہیں دیا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، یہ روایت قاری صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ مولا کائنات کا کعبے میں پیدا ہونا، قاری صاحب کہتے ہیں یہ حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایسی روایات کو جناب کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی ایک اور روایت کے متعلق کہ جو خود اہل سنت کے ہاں کم سے کم حسن درجے کی روایت ہے، جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ موضوع فرماتے ہیں کہ کسی بھی محدث نے اسے ٹھیک نہیں کہا، کسی بھی محدث نے اس کو صحیح نہیں کہا، سب نے اس کو ضعیف کہا۔ سب سے پہلے وہ آپ ان کا کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج اس کے اوپر تفصیلی جواب آپ کی خدمت۔ کسی بھی محدث نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایت۔ آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا، کسی بھی محدث نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا۔ جی مومنین، آپ نے ملاحظہ کیا حدیث رد الشمس، یہ سورج کا پلٹنا، جو ایک حدیث بہت مشہور ہے اور آپ نے ممبروں سے بھی بارہا سنی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں قاری خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، ضعیف ہے، اور کسی بھی محدث نے اسے صحیح نہیں کہا۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جو ان کے علماء کے ہاں بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ایسے دعوے آپ کو بہت ملیں گے، بھئی یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کو کسی نے بھی ٹھیک نہیں کہا۔ جیسے ابن تیمیہ، جن کے مکتب کے یہ لوگ ہیں، یہ مکتب ابن تیمیہ کے افراد ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ بھی اہل بیت کے فضائل کی نسبت اس قدر بغض رکھتا تھا کہ جگہ جگہ اس نے اپنی کتاب میں کہیں اہل بیت کی توہین کی ہے، کہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے توہین آمیز کلمات کہی ہیں، جیسا کہ ہم نے ایام فاطمیہ کے کلپس میں بما اسکین پیجز آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کس انداز سے ابن تیمیہ جو ہے وہ جناب زہرا کی توہین کر رہا ہے۔ اور کہیں کہیں وہ کیا ہے، ایسے فضائل کے جو مسلم ہیں، خود علماء اہل سنت نے ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کسی نے بھی اس کو ٹھیک قرار نہیں دیا۔ خوب، ابن تیمیہ کی منہاج السنہ اور اس کی دیگر کتب ایسی چیزوں سے مملو اور بھری ہوئی ہیں کہ جو وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ ایسی روایات کہ جو فضائل اہل بیت کے حوالے سے ان کو کسی نے ٹھیک قرار نہیں دیا، کسی نے صحیح نہیں کہا، جبکہ اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو معلوم ہوتا ہے قضیہ اس کے برعکس ہے۔ حدیث رد الشمس کے حوالے سے جیسے کہ یہ قاری صاحب بیان کر رہے تھے، جو جھوٹ یہ بول رہے تھے، ملاحظہ فرمائیں ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ اس کی 8ویں جلد میں کیا بیان کرتا ہے، یہ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتا ہے حدیث رد الشمس، اس کو ایک گروہ نے ذکر کیا ہے جس میں سے تحاوی، امام تحاوی ہو گئے، قاضی ایاز ہو گئے وغیرہ، ان دو کے علاوہ دیگر افراد نے بھی اس حدیث رد الشمس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، اور اس کو شمار کیا کس میں سے؟ من معجزات النبی، رسول اللہ کے معجزات میں سے اس کو شمار کیا ہے۔ لیکن آگے کہتا ہے المحققون من اہل العلم والمعرفہ بالحدیث، لیکن جو لوگ اہل علم ہیں اور احادیث کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، جھوٹی ہے اور من گھڑت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام تحاوی کہ جس کی کتابیں ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، قاضی ایاز، یہ کوئی بھی ان میں سے اہل علم نہیں ہے، اور دیگر بھی میں محدثین آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ حافظ سیوطی بھی اس کے نزدیک اہل علم نہیں ہے، حیثمی ان کے نزدیک اہل علم نہیں ہے، امام طبرانی ان کے نزدیک اہل علم نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آگے چل کے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ان سب کے نزدیک کیونکہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن ابن تیمیہ کے نزدیک یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی بھی اگر اس کو ٹھیک کہے تو وہ اہل علم نہیں ہے۔ اب یہ ابن تیمیہ کا نظریہ جو آپ نے ملاحظہ کیا، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ایک کتاب کی معرفی کرواؤں، ایک کتاب کا تعارف کرواؤں اس حوالے سے۔ حافظ جلال الدین سیوطی کا ایک رسالہ ہے، دیگر علماء نے بھی اس کے اوپر رسالے لکھے ہیں، یعنی مستقل کتابیں اور مستقل کتابچے لکھی ہیں اس حدیث کی صحت کے بارے میں۔ کشف اللبس عن حدیث رد الشمس، یہ کتاب آپ اپنی اسکرین میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک رسالہ ہے جس میں حدیث رد شمس کی صحت کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں کہ آیا جو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو کسی بھی محدث نے ٹھیک نہیں کہا، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا ابن تیمیہ کے مطابق اہل علم جانتے ہیں، اہل معرفت جانتے ہیں، جو حدیث کی معرفت رکھتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ دیکھتے ہیں جناب ان کے ان دعووں میں، ان نواسب کے ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلے جو اہل علم میں شمار نہیں ہوتے، جو ان کے نزدیک کیا ہیں، احادیث کی معرفت نہیں رکھتے، کون ہے جناب؟
حجر اسقلانی، ابن حجر اسقلانی جو ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری ملاحظہ فرمائیں، اس میں جب ہم چلتے ہیں اس کی جلد نمبر 7، وہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، اسی حدیث رد الشمس کے حوالے سے پوری تفصیلی بحث کرتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے، طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں، حاکم نے، بہقی نے اپنی دلائل میں اسماء بنت امیس سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ مولا کائنات کی گود میں تھا، اور نماز کا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، جب رسول اللہ بیدار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں علی آپ نے نماز پڑھی؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز قضا یعنی قضا ہو جاتی ہے، تو مولا کائنات کے لیے سورج کو واپس پلٹایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اہل سنت کی کتابوں میں جو نقل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ابن حجر اسقلانی کیا کہتا ہے، وقد اخطا ابن الجوزی، ابن جوزی نے کیا کیا ہے، خطا کیا، یعنی وہ خطا کار ہے، کیونکہ ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس روایت کو نقل کیا اور کہا یہ من گھڑت روایت ہے۔ ابن حجر اسقلانی کہتا ہے کہ ابن جوزی نے جو اس کو اپنی موضوعات میں نقل کیا، اور ابن تیمیہ نے جو اس نے کتاب الرد علی الروافض میں اس کو نقل کیا کہ بھائی یہ حدیث درست نہیں ہے، یہ انہوں نے خطا کی ہے، یہ ان کا سوچنا اور یہ ان کا عمل درست نہیں ہے، یہ ابن حجر اسقلانی صاحب۔ اچھا جی، اس کے بعد امام قرطبی جو ہیں، ملاحظہ فرمائیں ان کی کتاب کتاب التذکرہ، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں، وقال انہ حدیث ثابت، وہ بھی ابو جعفر طحاوی سے۔ ابو جعفر طحاوی کون ہے جی؟ جن کو سیر و اعلام النبلاء میں بالکل اسی کتاب کے حاشیے پہ محقق نے بیان کیا تھا کہ آپ کو اس شخصیت کی معرفت ہو جس شخصیت کے بارے میں ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل علم نہیں ہے، یہ حدیث کی معرفت نہیں رکھتا۔ کون ہے جی؟ الامام، اچھا جی امام ہے، العلامہ، علامہ بھی ہے، الحافظ، الحافظ اور چھوٹا موٹا حافظ نہیں، الحافظ الکبیر ہے جناب طحاوی حنفی صاحب، صاحب التصانیف ہیں، ان کی احکام القرآن ہے، معانی آثار ہے، اور دیگر کتب کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور 321 یعنی 4 صدی ہجری کے یہ ان کے محدث ہیں، اور ان کا متوفہ کیا ہے 321 ہجری۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے رد الشمس انہ حدیث ثابت، یہ حدیث کیا ہے، ثابت ہے، اور اصلاً اس میں کسی قسم کا کوئی مناقشہ نہیں ہے۔ اسی طرح سیوطی اپنی ایک کتاب میں کیا نقل کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ائمہ کی ایک جماعت نے صراحت سے اور حفاظ کی ایک جماعت نے صراحت سے کیا کہا ہے، بأنہ صحیح، یہ روایت کیا ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفاء میں، اور امام طحاوی نے اپنی کتاب مشکل الحدیث میں اسماء بنت امیس سے 2 طریق سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث کیا ہے، درست ہے، اور اس کے تمام روات کیا ہیں، ثقہ ہیں۔ یہ حافظ جلال الدین سیوطی جو ان کے نزدیک اہل علم میں سے نہیں ہے اور حدیث کی معرفت بھی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ جو اس قاری خلیل صاحب نے بات کی تھی، کسی بھی محدث نے اس کو ٹھیک نہیں کہا، یعنی یہ اب حافظ سیوطی محدث نہیں ہے، کیا پلمبر ہے آپ کے ہاں؟ اچھا جی، امام قرطبی کون ہے؟ یہ محدث نہیں ہے، کیا ہے یہ درخان ہے؟ اور ابن حجر اسقلانی کون ہے؟ مثلا درزی ہے آپ لوگوں کے ہاں، یہ محدث نہیں ہے۔ یعنی ایک عجیب و غریب ایسی بات کریں گے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جناب بہت بڑی تحقیق کر رکھی انہوں نے، اور بالاستیاب انہوں نے کتب کا مطالعہ کر رکھا ہے، کسی نے ٹھیک نہیں کہا، جبکہ یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ثابت ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب عمدۃ القاری جو شرح ہے صحیح بخاری کی، بدر الدین عینی صاحب امام طحاوی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، متصل ہے، اور اس کے تمام راوی کیا ہیں، ثقہ ہیں۔ اور جو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا ہے، وَعِلَالُ ابن جوزی حاضل حدیث، جو اس حدیث کے بارے میں ابن جوزی نے بیان کیا کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، ضعیف ہے، اور اس کو موضوع قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی طرف اصلاً توجہ نہیں کی جائے گی، یہ بندہ قابل اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کی بات کی طرف توجہ کی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی الموضوعات میں جب آپ جا کے ملاحظہ کہ اس نے ایسے رگڑے لگائے ہیں حدیثوں کے، ان کے ہاں اگر 2-4 حدیثیں بھی بیچاری کہیں جا کے ٹھیک بچتی ہیں، ان کو بھی اس نے رگڑا لگایا۔ اس کے بعد یعنی اس کے اوپر اب بے شمار حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں، یعنی تقریباً 40 کے قریب اہل سنت کی معتبر کتب سے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم فقط اختصار کی خاطر ان افراد کا، ان نواسب کا جھوٹ آپ کے سامنے آشکار کرنے کے لیے فقط انہی حوالوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی کی ایک اور کتاب الخصائص الکبریٰ، اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ بعض جو ہیں اس کی اسانید جو ہیں وہ شرط صحیح کی بنیاد پر اسماء بنت امیس سے جو روایت نقل ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی مناقشہ نہیں ہے۔
اسی طرح دیگر کتب بھی ہیں، لیکن ہم یہاں پر فقط انہی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی ایک ایک راوی کو لے کر اور ان کے علم جرح و تعدیل کی روشنی میں انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر اگر ضرورت پڑی اور ان میں سے کسی کو پھر سے مروڑ اٹھے اور ان کا ہاضمہ خراب ہوا تو انشاءاللہ باقاعدہ اس کا علاج کریں گے. انشاءاللہ مومنین مزید اس طرح کے نواسب کے جھوٹ آپ کے سامنے آشکار کرتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا علی مدد.